میرا جو آپ کے ساتھ موضوع ہے وہ ہے کہ اگر ہم نے یہ جانچنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ کوئی بڑا ہی سمجھدار ہے اور بڑا عقل والا ہے، بڑا فہم والا ہے، بڑا دانشور ہے، یا زندگی کا ایک جو بنیادی شعور ہے اس کے پاس ہے، تو اس کو جانچنے کا پیمانہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جو بہترین کرائٹیریا جو کم از کم میرے مطالعے یا میری سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو دیکھیں کہ اس نے اپنی زندگی کی ترجیحات کا تعین کیسے کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی دنیا دار ہے تو آپ اس کی دنیا داری آپ کو کیسے پتہ لگتی ہے وہ دنیا دار ہے؟ ایک بندہ ہے جو دیندار ہے، آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے وہ دیندار ہے؟ ایک بندہ ہے جو بڑا ذمہ دار ہے، کیسے پتہ لگتا ہے وہ ذمہ دار ہے؟ ایک بندہ ہے جو غیر ذمہ دار ہے، کیسے پتہ لگتا ہے وہ غیر ذمہ دار ہے؟ ایک بندہ ہے جو نفاست یا صفائی ستھرائی اس کی شخصیت میں ہے، کیسے پتہ لگتا ہے کہ نفاست یا صفائی ستھرائی اس کی ترجیح میں ہے؟ ایک بندہ ہے جو بڑا منظم ہے، کیسے پتہ لگتا ہے کہ وہ منظم ہے؟ ایک شخص ہے جو بڑے چھوٹے کا احترام کرتا ہے، کیسے پتہ لگتا ہے کہ وہ بڑے چھوٹے کا احترام کرتا ہے؟ ایک شخص ہے جو حساب کتاب میں بڑا مضبوط ہے، کیسے پتہ لگتا ہے کہ وہ حساب کتاب میں بڑا مضبوط ہے؟ یاد رکھیے، ہماری ترجیح میں جو بھی چیز ہوتی ہے یا جن چیزوں کو بھی ہم اپنی ترجیح میں شامل کرتے ہیں، ہم ان کو اہم سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ اہم سمجھنا لاشعوری طور پہ جب بھی آپ کسی بات کو، کسی کام کو، کسی اصول کو، کسی ضابطے کو اہم سمجھیں، آپ اہم سمجھنے کی وجہ سے آپ کے رویے میں ایک بدلاؤ آتا ہے۔ مثال لیجئے گا کہ اگر کسی بھی شخص کے لیے دینداری بڑی اہم ہے تو دین کے جتنے احکام ہیں اور دین کے جتنے پہلو ہیں اور دین سے جڑی جتنی چیزیں ہیں، وہ شخص بہر صورت دین سے جڑی چیزوں کو ویلیو دے گا۔ وہ مثال لیجئے، 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اذان ہوتی ہے، اور ایک شخص اذان جیسی ہوتی ہے وہ چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور سر نیچے کر لیتا ہے اور وہ سب کو کہتا ہے کہ یار اذان سنتے ہیں، تو یہ اس کا عمل بتا دیتا ہے کہ اس کی ترجیح میں اذان، نماز، اللہ کا نام بڑا اہم ہے۔ ایک شخص ہے جو ہم سب میں بیٹھا ہوا ہے اور اذان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آتا ہے، وہ دونوں ہاتھوں کو ایسے چوم کے آنکھوں کو لگاتا ہے محبت سے کہ یہ نام نامی ایسا ہے کہ ہماری عقیدت، ہماری جان نثار، ہماری اولاد نثار، ہم نثار، آپ کے قدموں کی خاک پہ بھی ہم نثار۔ تو یہ جو محبت کا اظہار ہے یہ فوری طور پہ بتاتا ہے کہ اس کی ترجیح میں جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور عشق رسول بدرجہ اتم موجود ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر کوئی شخص اس میں نفاست ہے تو اس کے ساتھ رہنے یا اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، اس کا گھر، دفتر، گاڑی، چیزیں، وہ اس سب چیزوں سے پتہ لگ جائے گا ایک نفیس انسان ہے۔ مجھے بڑا ہی اچھا لگا ایک کہہ لیجئے جملہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، میرے خیال نہج البلاغہ سے کوٹڈ ہے اور ون آف دی فائنسٹ جو ہے وہ جملہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی شخص کی فطرت دیکھنی ہے تو اس کو آزادی دے کے دیکھ لیں، تو وہ آزادی جیسے ہی کسی کو ملتی ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی اصل فطرت کیا ہے، اس کی ترجیحات کیا ہے، وہ جو ترجیحات دکھا رہا ہے دنیا کو، کیا وہ اصل ہیں یا وہ جو چھپا ہوا اس کا ایک نیت یا مخفی اس کا جو ارادہ ہے وہ کیا ہے۔ وہ جیسے ہی آزادی ملتی ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کتنا۔ اب دیکھیے، جو جیل ہے، جیل انتہائی ایک مشکل جگہ ہے۔ جیل پہ بھی کئی ممالک میں، کئی دنیا کی ایسی جگہیں جہاں پر ریسرچ کی گئی، انہوں نے دیکھا کہ اس جیل میں جو سب کے لیے ایک جیسی ہے اور وہاں زندگی بڑی مشکل ہے، وہاں پر بھی کچھ قیدی ایسے ہیں جو اس مشکل ترین حالات میں بھی ان کی ترجیح میں نفاست، صفائی ستھرائی ہے تو وہ بڑا مینٹین رکھتے ہیں۔ آپ میں سے وہ لوگ جو ہاسٹل میں رہے ہوں گے ان کو یہ یاد آئے گا کہ وہ ایک ہی کمرے میں 3 لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو بستر کی چادر کو بھی ٹھیک کرتا ہے اور نہاتا بھی روز ہے، اپنے آپ کو مینٹین بھی رکھتا ہے۔ وہ منیمم وسائل میں ایک چھوٹی سی وارڈروب ہے، ایک بستر ہے، چند چیزیں ہیں، تھوڑی سی پڑھائی کی کتابیں ہیں، ایک اسٹڈی ٹیبل ہے، وہ سب چیزوں کو مینٹین کر کے لے کر چلتا جاتا ہے اور باقی سب کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی ترجیح میں صفائی ستھرائی، ایک منظم رہنا وہ شامل ہے۔ آپ کسی بھی شخص کی اگر ترجیحات دیکھیں تو ترجیحات کے پتہ لگتے ہی آپ کو پتہ لگے گا وہ شخص کیا ہے۔ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، انسان اپنی ترجیحات سے پہچانا جاتا ہے۔
انسان اپنی تلاش سے پہچانا جاتا ہے. انسان جن چیزوں کو اہم سمجھ رہا ہوتا ہے ان چیزوں سے پہچانا جاتا ہے. انسان جن چیزوں کو اصول مان لیتا ہے, پرنسپل مان لیتا ہے, ایک ضابطے کی شکل میں مان لیتا ہے, ان سے پہچانا جاتا ہے. لہٰذا آپ کبھی بھی کسی بھی شخص کو, اور خود کو بھی, سب سے زیادہ ضروری تو خود کو پرکھنا, خود کو سمجھنا ہے. جب بھی کبھی آپ خود کو سمجھیں, پرکھیں اور جاننے کی کوشش کریں تو اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ کی ترجیحات کیا ہیں. آپ آج کے زمانے میں, اب ترجیحات ایک کمال کہہ لیجیے, اس کے ساتھ ایک فلسفہ ہے. اصل میں کچھ بنیادی ترجیحات نہ چاہتے وہ ہمارے اندر ایک سافٹ ویئر کی طرح انسٹال ہے. جیسے بقا, سروائیول, زندہ رہنا, سانس لینا, اپنے آپ کو بچانا, یہ اس کا سافٹ ویئر کہ یہ زندگی بڑی اہم چیز ہے, یہ ایک ہر باشعور اور نارمل انسان کے اندر یہ ترجیح پہلے سے موجود ہے. باقی بے شمار ترجیحات ہیں جن کو آپ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بناتے ہیں. بعض ترجیحات آپ کی تجربے سے بنتی ہیں, بعض لرننگ سے بنتی ہیں, بعض کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ یار یہ بڑا زندگی کا ایک اہم اصول ہے, اس کو تم نے فالو لازمی کرنا ہے, اگر تم اس کو فالو کرو گے تو یہ کبھی تم مار نہیں کھاؤ گے. وہ فوری طور پہ اس نصیحت کی وجہ سے آپ کی ترجیحات میں وہ بات شامل ہو جاتی ہے. ہمارے حالات و واقعات کی وجہ سے بھی کچھ چیزیں ہماری ترجیحات میں شامل ہوتی ہیں. جیسے ایک بیمار شخص کے لیے صحت جو ہے اس کی ترجیح میں شامل ہو گئی, کیونکہ ایک صحت مند وجود کو نہیں پتہ لگ رہا ہوتا کہ صحت کیا چیز ہے, لیکن جیسے ہی آپ کے وجود میں کوئی بیماری داخل ہوتی ہے اور آپ کو کوئی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے تو ہیلتھ آپ کی پریورٹی میں آ جاتی ہے. آپ فوری طور پہ اپنے ٹیسٹ کرواتے ہیں, ایکسرسائز شروع کرتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ایگزامینیشن کا سارا پروسیس مکمل ہوتا ہے, ڈائیگنوز ہوتا ہے, علاج کی طرف چلے جاتے ہیں. اور اس سے پہلے آپ کی زندگی میں آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ صحت جیسی اہم چیز میں اس کو اگنور کرتا جا رہا ہوں. ایک اہم چیز ہمیں یہ پتہ لگی کہ حالات و واقعات سے بھی ترجیحات بنتی رہتی ہیں. اب یہ سب چیزیں جو میں نے آپ کو ایک پوری تمہید باندھ دی اور آپ کو بتایا کہ کیسے کچھ چیزیں اہم ہو جاتی ہیں اور کیسے ترجیحات بنتی ہیں, یہ سب بتانے کے بعد میں مضمون یہ باندھنا چاہوں گا کہ ایک باشعور انسان, ایک سمجھدار بندہ, وہ اپنی ترجیحات میں کچھ چیزیں ضرور رکھتا ہے. اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز ایک مسلمان کے لیے اس کی ترجیح میں شامل ہونے میں پہلی چیز جو بڑی ہی ضروری ہے وہ ایمان ہے. ایمان والا شخص, اگر ایمان آپ کی ایک فکر مندی ہے, ایمان آپ کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ یار مجھے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. ایمان یاد رکھیے یکساں نہیں رہتا, ہم انسان ہیں, ہم بھولنے والے ہیں. ہمیں 5 نمازیں پڑھ کے اپنی بندگی کا اظہار اور رب کی ربوبیت یہ یاد کروانے کے لیے 5 نمازوں میں اللہ اکبر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا, رب کی شان بیان کرنا دہرانا پڑتا ہے. ہمیں اپنے رشتوں میں چیزوں کو دہرانا پڑتا ہے, ہمیں اپنے تعلقات کو بار بار کچھ جملوں سے دہرانا پڑتا ہے. یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہ میرے لیے بڑا اہم ہے. کیوں دہرانا پڑتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ وہ دہرائی کرتے ہیں تو وہ ترجیح پہ آ جاتا ہے. تو ایمان والے شخص کے لیے, ایک مومن کے لیے, ایک مسلمان کے لیے ایمان بڑی ایک اہم چیز ہے. ایمان کو اپنی ترجیح اول پہ رکھیے, کیونکہ میرے بھائی آپ کی ساری دنیا بن گئی, آپ کی ہر چیز بہتر ہوگی, لیکن اگر آپ کا رب آپ سے راضی نہیں ہے تو آپ دنیا کے ناکام ترین انسان ہیں. دوسری اہم چیز جو ہے, یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا, یا باری تعالیٰ اگر تیرا بندہ تجھ سے کچھ مانگے تو تو خود ہی بتا وہ ایک چیز ایسی کیا ہے جو تو خود بھی کہے کہ اسے ضرور مانگنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس کو پھر صحت مانگنی چاہیے. تو دی سیکنڈ تھنگ, دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از یور ہیلتھ. اچھا میرے بھائیوں اور میرے بچوں, اس عمر میں, جس ایج میں آپ ہیں, ینگ پیپل, اس عمر میں نہیں پتہ لگتا. جیسے ہی آپ کی عمر بڑھتی ہے, آپ پاکستان میں دیکھیں کہ 40-50 کی عمر پہ بیماریاں لوگوں کو آنے لگ پڑتی ہیں. 50-60 کی عمر میں بڑے لوگ جو ہیں وہ رخصت ہونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں ایوریج ایج بڑی کم ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جسے ہیلتھ اویئرنیس کہتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ہیلتھ اویئرنیس پاکستان میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ہمیں بڑی بنیادی جو اصول ضابطے ہیں ہیلتھ کے
وہ ایز نیشن ہمیں نہیں پتہ. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہیلتھ کو اپنی ترجیح میں شامل کریں اور ینگ ایج سے ہی کریں. ابھی سے سوچیں کہ آپ نے کیا چیزیں کھانی ہیں, کس طرح کی چیزیں کھانی ہیں اور کس طرح کی باڈی کو ریکوائرمنٹ ہے. نمبر 3, ایک سمجھدار بندہ وہ ہمیشہ رشتے نبھاتا ہے. دی تھرڈ تھنگ از ریلیشنز. آپ کے رشتے جتنے مضبوط ہوتے ہیں اتنے زیادہ آپ مضبوط ہوتے ہیں. انسان یاد رکھیے کہ اکیلا جی نہیں سکتا. ایک سمجھدار بندے کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ زندگی بہترین گزارنے کے لیے اکیلے زندگی نہیں گزاری جا سکتی. اس کا بیسٹ ٹول یہ ہے کہ آپ میں ایک سوشل جینیس پائی جاتی ہو. آپ سماجی طور پہ رشتے نبھانے والے, ساتھ چلنے والے, تعلقات بنانے والے, تعلقات کو اہم سمجھنے والے ہو. جب آپ کی پریورٹی میں ریلیشنز ہوتے ہیں, بدقسمتی انسان کی ہوتی ہے, بڑے لوگ وہ گھروں سے ہی ان کو خراب ملتے ہیں. یعنی ماں باپ کا ریلیشن خراب ہے, اس کی وجہ سے آپ ایک اچھا رشتہ نبھانا نہیں سیکھتے. ماں باپ کا اپنے رشتہ داروں سے رشتہ ٹھیک نہیں ہے. سو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنے بنیادی ریلیشنز کو نبھائیں, وہ ریلیشنز جو اللہ نے بنائے ہیں, اور اس میں سب سے اہم ریلیشن ماں باپ کا ریلیشن ہے. پھر آپ کے بہن بھائیوں کے ریلیشنز آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اہم ریلیشن جو ہے وہ آپ کے جو خود بنائے ہوئے ریلیشنز میں آپ کے دوستوں کے ریلیشنز ہیں. آپ اگر رشتے نبھانا جانتے ہیں تو یقین کیجئے آپ اچھی ٹیم بنا سکتے ہیں, کیونکہ آپ میں درگزر ہوگا, آپ کو محبت کرنی آتی ہوگی, آپ کو ٹیم بنا کے ساتھ لے کے چلنا آتا ہوگا. اور آج ماڈرن دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ سوشل جینیس جو ہے وہ ایک ٹاپ جینیس ہے. چوتھی اہم چیز وہ ہے آپ کی سکلز, آپ کا ہنر, آپ کا آرٹ. وہ کام جو آپ نے کرنا ہے اس کو بہتر بناتے رہیں. وہ کام جو آپ نے آگے لے کے چلنا ہے اس کو پالش کرتے رہیں. وہ کام جو آپ کی پہچان بنتا ہے اس کو ضرور پالش کریں. آج ماڈرن دنیا یہ کہہ رہی ہے, یہ سکلز کا زمانہ آ چکا ہے. ڈگریز اس میں پیچھے چلی گئی ہیں, آہستہ آہستہ ڈگریز پیچھے جانے لگ پڑی ہیں. آنے والے زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ یونیورسٹیاں بھی وہ سکلز کے کورسز زیادہ کروا رہی ہوں گی. آج ڈیمانڈ جو ہے, اگر آپ سب جو میرے دوست اور بھائی ہیں وہ سرچ کریں کہ ورلڈ اکنامک فورم پہ کون سی سکلز لکھی ہوئی ہیں جو ٹاپ ڈیمانڈ ہے اس میں, آپ گوگل کریں گے بڑے آرام سے نکل آئیں گے ورلڈ اکنامک فورم پہ, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ دنیا میں جو سکلز ہیں وہ راج کر رہی ہیں. سو آج کے زمانے کے مطابق سکلز کون سی چاہیے. اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کئی صحابی ایسے ہیں اس زمانے کی جو سکلز تھیں وہ ان کے پاس موجود تھیں. لائک تلوار چلانا, لائک گھڑ سواری, لائک تیراکی, لائک حسب نسب کا علم. یہ وہ بڑے بنیادی کہہ لیجئے علوم تھے جو اس وقت مانے جاتے تھے کہ جس کے پاس ہیں وہ بڑا قابل اور سمجھدار انسان ہے. اپنے کام کے حوالے سے کون سی سکلز ہیں جو آپ کو پیدا کرنی ہے. تو اگر اپنے کام کی سکلز آپ میں نہیں ہیں آپ ترقی نہیں کر سکتے. گرو کرنے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے, ترقی کرنے کے لیے اپنے کام کی سکلز کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. اپنے کام, اپنے ہنر کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. لائک آپ تیرتے اور تیرنا نہیں آپ کو آتا, آپ بولتے ہیں آپ کمیونیکیشن سکل اچھی نہیں ہے, آپ لکھتے ہیں لیکن لکھنے کی صلاحیت آپ میں نہیں ہے, تو آپ ترقی نہیں کر سکتے. آج بڑی دنیا چھوٹی چھوٹی سکلز کی وجہ سے کما رہی ہے. کہیں کانٹینٹ رائٹر جو ہیں بڑے اچھے پیسے کما رہے ہیں, کہیں وائس اوور دے کے بڑا اچھا پیسہ کما رہے ہیں, کہیں پریزنٹ کر سکتے ہیں بڑا اچھا پیسہ کما رہے ہیں, کہیں ورلڈ پریس پہ ویب سائٹ بنا سکتے ہیں بڑا اچھا پیسہ کما رہے ہیں. آج دیکھیں ورچوئل اسسٹنٹ کتنا ارن کر رہے ہیں. ایسے کئی بچے ملے ہیں جو ٹیوشن پڑھاتے تھے 15,000 روپے کماتے تھے, لیکن کوئی سکلز کی وجہ سے وہ ہر مہینے میں لاکھ روپے کما لیتے ہیں. تو اپنا ہنر, اپنا کام آپ کو آنا چاہیے. اگر اپنا کام آپ کو نہیں آتا تو پھر آپ ترقی نہیں کر سکتے. اینڈ دی لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, یہاں پہ لیکچر کلوز ہوگا, وہ 5ویں چیز ہے آپ کی عادات. ان کو اپنی پریورٹی پہ رکھیں, اچھی عادات کو ترجیح پہ رکھیں. یاد رکھیے گا جس طرح وقت پہ کھائی ہوئی خوراک کہتے ہیں پے بیک کرتی ہے, وقت پہ کی ہوئی محنت پے بیک کرتی ہے, اس طرح اچھی عادات پے بیک کرتی ہیں. اگر آپ خوش اخلاق انسان ہیں آپ ترقی کریں گے. اگر آپ وعدہ پورا کرتے ہیں آپ ترقی کریں گے. اگر آپ میں حیا داری ہے آپ زیادہ گرو کریں گے. اگر آپ ایک سنجیدہ انسان ہے زندگی میں آپ زیادہ گرو کریں گے. اگر آپ کوآپریٹو ہیں, کوآپریشن آپ کی عادت میں شامل ہے, آپ زیادہ گرو کریں گے. اگر آپ مثبت سوچتے ہیں آپ زیادہ گرو کریں گے. اگر آپ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں آپ زیادہ گرو کریں گے. سو ذرا اپنی عادات کو ڈھونڈیے اور عادات کو جانیے, عادات کو پرکھیے کہ کون سی عادات ہیں
جو ترقی کرواتی ہیں، اور وہ عادات اپنے اندر پیدا کریں. اگر آپ اچھی عادات پیدا کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا. اگر آپ میں اچھی عادات نہیں ہوں گی، یاد رکھیے میں نے بڑے بڑے قابل انسان، یعنی قابلیت کا چوتھا پوائنٹ تھا، ترجیح میں چوتھے نمبر پہ شامل تھی، 5ویں نمبر پہ میں نے اس کو ایٹیچیوڈ کو اور ہیبٹس کو شامل کیا. بڑے بڑے قابل لوگوں کو میں نے زندگی میں سٹک دیکھا ہے، میں ان کا نام لیے بغیر وہ ایک گناہ ہو جائے گا. بڑے بڑے قابل لوگ ایسے ہیں جن کی قابلیت دیکھی جائے، ان کی پی ایچ ڈی دیکھی جائے، ان کا ہنر دیکھا جائے، وہ کمال ہے، لیکن ان کی عادتیں ایسی ہیں ان کے ساتھ کوئی رہ نہیں سکتا، ایون کہ اپنے بھی چھوڑ جاتے ہیں. اور وہ اس کو، انسان بڑا چالاک ہے، انسان اپنی کمزوری کبھی نہیں بتاتا. اگر وہ غور و خوض کریں تو ان کی کمزوری ان کے سامنے اگر آئے تو پتہ لگے گا کہ ان کے ساتھ رہنا کتنا مشکل ہے، یہ مینٹلی کتنے سک ہیں، ان کا ویژن کتنا محدود ہے، یہ زندگی کو کتنا محدود دیکھتے ہیں، ان کی سوچ کتنی چھوٹی ہے. تو میری گزارش ہے کہ اگر آپ اپنا محاسبہ کرنا شروع کریں تو اپنے اندر اچھے خصائل پیدا کریں، اچھی عادات پیدا کریں، یہ آپ کو پے بیک کریں گی. اور میری دعائیں ہیں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے. اپنا بڑا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ جی، تھینک یو.